کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ ان بدبخت لوگوں کی نماز تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ فقیر اللہ والے کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا، او نادانو، مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ بندہ مومن ہو فجر کی نماز چھوڑ دے؟ اللہ والے، چیتا بھی انسان کا دشمن ہے، سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، ان دونوں کی تیرے ساتھ کیسے صلح ہو گئی؟ اس اللہ والے نے کہا، شیخ سعدی، رمضان سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے کوشش کرنا اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے کر لینا، کیونکہ جو شخص رمضان کا منتظر رہتا ہے، روزہ رکھنے کے شوق میں رہتا ہے اور اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، تو اس گھر میں خوشحالیاں بانٹنے والے، رزق بانٹنے والے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں مقیم رہتے ہیں۔ اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے مقیم رہتے ہوں، رزق بانٹنے والے فرشتے مقیم رہتے ہوں اور خوشحالیاں بانٹنے والے فرشتے مقیم رہتے ہوں، وہ گھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اور جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے مقیم نہ رہتے ہوں، وہ گھر شیطان کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے، اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا حضرت، مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ وہ کون سے گناہ ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد کے سجدے ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے، تہجد کے سجدے ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ ان بدبخت لوگوں کی نماز تہجد بھی قبول نہیں ہوتی، اور ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ یہ سن کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، میرے نبی نے فرمایا تھا، 5 گناہ ایسے ہیں، اور یہ 5 گناہ کرنے والے 5 آدمی ایسے ہیں، 5 افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کے سجدے قبول نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک بالشت یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بالشت بنتا ہے، ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، پہلے آسمان تک پہنچنا تو رہی دور کی بات، دوسرے آسمان تک پہنچنا تو رہی دور کی بات، 7واں آسمان کی بلندی پر جانا تو رہی دور کی بات، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ مجھے بتاؤ، جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی نماز قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی، ان کی کوئی اور عبادت قبول ہوتی ہوگی؟ ان کا روزہ قبول ہوتا ہوگا، ان کی تہجد قبول ہوتی ہوگی، ان کے سجدے قبول ہوتے ہوں گے، ان کی کوئی اور عبادت قبول ہوتی ہوگی؟ حالانکہ نماز تمام عبادات میں سے اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اسی نماز کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز گرا دی اس نے دین کو گرا دیا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس لیے تو وہ مومن ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حضور نہیں جھکتا، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتا، سبحان ربی العظیم کی تسبیح نہیں پڑھتا، اس لیے تو وہ کافر ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، صحابہ کرام کہتے تھے یہ تو ہے ہی منافق، بندہ مومن ہو فجر کی نماز چھوڑ دے، بندہ مومن ہو عشاء کی نماز چھوڑ دے۔ ایک استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد کلاس پڑھا رہے تھے۔ استاد نے سوال کیا، پوچھا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے حضور اپنا سر نہیں جھکاتے؟ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کونے سے کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرے کونے سے ایک بچہ کھڑا ہوا، توتلے لہجے میں کہنے لگا استاد جی جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ استاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں مومن نہیں ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب میت کو دفن کرنے لگے، تدفین کرنے لگے، تو اس فقیر نے، اللہ والے نے عزیز و اقارب سے پوچھا کہ اگر یہ مرنے والا دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے، پلٹ کر آ بھی جائے، تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ تو کسی نے کہا جی یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، کسی نے کہا اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ اپنے کیے پر رونا پسند کرے گا، اللہ کے حضور پختہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اللہ کے حضور سر جھکانا پسند کرے گا، نماز پڑھنا پسند کرے گا، استغفار کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر فقیر اللہ والے کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا او نادانو، مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ مرنے والا تو روزہ نہیں رکھ سکا، تم ضرور رکھ لینا۔ مرنے والا تو قرآن نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ پوچھا گیا وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا تب تک جب تک وہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ فرمایا پہلا شخص سود خور انسان، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا بزنس چلانے والا، سود کے کاروبار سے اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلانے والا، حرام کا رزق کھلانے والا۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہ کھلانا، اولاد کے منہ میں حرام کا لقمہ مت ڈالنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری اولاد کی آنکھوں سے یہ حرام کا لقمہ حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ تم اولاد کے ہاتھوں رسوا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ذلیل ہوتے نظر آؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہی اولاد جن کو تم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا، کھلایا، پلایا، جب یہ بڑی ہوگی کوئی اس طرح کا کرتوت کرے گی، اس طرح کا گناہ کرے گی، اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے گی کہ انہی کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے تمہاری عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روندی جائے گی، تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے رکھ دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سر اٹھا کے چلنے والا باپ کہیں اس کا اولاد کی وجہ سے سر جھک بھی نہ جائے۔ اس لیے کوشش کرنا اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کما کر کھلانا۔ آج کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی آنکھوں میں حیا کوئی نہ ہو، اولاد کی آنکھوں میں غیرت نہ ہو۔ دوسرا گناہ، دوسرا شخص شرک کرنے والا، شرک کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، حج زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ اللہ سے پکی توبہ نہیں کر لیتا۔
میرے نبی نے فرمایا صحابہ شرک سے بچنا، شرک تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں جب ہم اولیاء کرام کے مزار پر جاتے ہیں، اللہ کے نیک لوگوں کے مزارات پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بجائے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگنے کے بجائے، ان کا وسیلہ مانگنے کے بجائے، وہ اللہ کے نیک لوگ تھے، اللہ کے محبوب لوگ تھے، ان کا صدقہ مانگنے کے بجائے ہم ان کے آگے اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم مزار کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جائے، صرف اللہ کے آگے جھکنا اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ ادب اپنی جگہ پہ ہے، احترام اپنی جگہ پہ، پیار اپنی جگہ پہ، محبت اپنی جگہ پہ۔ میں کہتا ہوں جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا اور مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگنا۔ مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگنے سے کیا ہوگا؟ مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ رب کو پانے کی کوشش کرو جوانو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اللہ والے کو دیکھا، وہ چیتے کے اوپر سوار تھا اور اس نے ایک سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا، چیتے کے اوپر سوار تھا۔ جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ چیتا بھی انسان کا دشمن اور سانپ بھی انسان کا دشمن، ان دونوں کی انسان کے ساتھ کیسے صلح ہو گئی؟ میں نے اس اللہ والے سے پوچھا، وہ اللہ والے، چیتا بھی انسان کا دشمن ہے، سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، ان دونوں کی تیرے ساتھ کیسے صلح ہو گئی؟ تو اس اللہ والے نے کہا شیخ سعدی، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی انہوں نے مجھ سے صلح کر لی، جب سے میں نے اللہ سے دوستی کی ان جانوروں نے مجھ سے دوستی کر لی۔ فرمایا رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو، رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ، بہت بڑا گناہ، وہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا، والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ گناہ ہے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب برستا ہے، جو والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے۔ اس لیے کوشش کرنا کوئی ایسی گھٹیا حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے، تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی، عزت دار باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رونی جائے۔ فرمایا چوتھی، ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے، اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اس کا شوہر اس پر خفا ہو، ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی۔ میاں بیوی کے درمیان بات ہو جاتی ہے، تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں رات کے آنے سے پہلے ہی صلح کر لو، رات کے آنے سے پہلے ہی یہ نفرتیں، یہ کدورتیں ختم کر دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے رہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں نفرتوں کو کاٹ دو، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، نفرتیں ختم کرو، محبتیں بڑھاؤ۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ اور فرمایا پانچواں گناہ غیبت کرنا، غیبت کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ غیبت اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو، دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، لڑا کے پھر تماشا دیکھتے رہنا۔ سنو، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قریب رہتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح قریب ہو جاتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور دنیا کے لوگوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں ان کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آج میں ان کی مغفرت کر دوں۔
ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ آج میں ان کی توبہ قبول کروں۔ ہے کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا، حلال رزق مانگنے والا، میں اس کی خالی جھولی کو بھر دوں، رزق سے مالا مال کر دوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان 5 گناہوں سے ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔